فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام، الثقۃ فی الدین، میری اتباع کی برکت سے اللہ پورے دین پہ اس کے لیے عمل کرنا آسان فرما دے گا۔ لیکن آج مسلمان سنت کو سنت سمجھ کے ترک کر دیتا ہے، کوئی واجب فرض واجب تو نہیں ہے، جبکہ اسی سنت کی برکت سے ہم فرض و واجب پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ بات بھی مسلم ہے، اگر آپ وظائف تسبیحات کی باڑ ہٹائیں گے تو آپ کے نوافل خطرے میں پڑ جائیں گے، نوافل کی باڑ ہٹائیں گے تو سنتیں خطرے میں پڑ جائیں گی، سنتوں کو چھوڑو گے تو واجبات خطرے میں پڑ جائیں گی، اور اگر واجبات چھوڑ گئے تو فرائض چھوٹ جائیں گے، اور جب فرائض چھوٹ گئے پھر صرف فرائض نہیں چھوٹیں گے بلکہ میں حرام کا مرتکب ہوتا جاؤں گا۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام کی طریقے اور سنتوں کی اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس دور میں اگر میں چاہتا ہوں یہ جذبہ میری زندگی میں آ جائے تو ہمیں نیک صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، برا ماحول چھوڑنا ہوگا، برا تعلق توڑنا ہوگا۔ جب تک نیک صحبت کو اختیار نہیں کروں گا یہ جذبہ میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اگر بات کریں تو میرے سے بڑھ کے کوئی عاشق نہیں ہے، لیکن عملی زندگی کو دیکھیں تو ہم الف با سے بھی واقف نہیں۔ تو سنت کی اتباع کے جذبے کے لیے نیک صحبت، نیک ماحول میں بیٹھنا، اگرچہ وہ براہ راست مقصود بھی نہ ہو، کسی اور کام کے لیے آ کے بیٹھ گیا، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، میں ایسے لوگوں کے پاس، ایسے لوگوں کے مجلس میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل محرومی وہ موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے۔ یہ نیک ماحول و صحبت کے اثرات اور برکات ہیں۔ نیک صحبت کی مثال ایک پیوندکاری کے مانند ہے۔ آج کل زمیندار جس درخت کا پھل کھٹا ہو مارکیٹ میں اس کی قیمت نہیں لگتی، یہ میٹھے پھل کی پیوندکاری کر دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصے میں وہی کھٹا پھل دینے والا درخت میٹھا پھل دیتا ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑنا، نیک صحبت کو اختیار کرنا، یہ اس پیوندکاری کے مانند ہے کہ میرے اخلاق برے ہیں، اگر میں ایسے ماحول میں جڑ گیا میرے اخلاق خوبصورت بن جائیں گے، میرا قول میٹھا ہو جائے گا، اور میں معاشرے میں اتنا قیمتی بنوں گا کہ ہر طرف سے مجھے عزت ملے گی۔ اور اگر میں اپنے ہی طور پہ چلتا رہا تو آپ جانتے ہیں کہ بعض پودے وہ ہوتے ہیں جو مالی کی نگرانی میں نشو و نما پاتے ہیں، مالی اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے اسے خوبصورت بنانے کے لیے، اور وہ اتنے خوبصورت بن جاتے ہیں کہ ہر کوئی اس کے قریب آنے کو اس کا جی چاہتا ہے، گھر میں اور گملے میں سجانے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن بعض پودے وہ ہوتے ہیں جو مالی کے بغیر خود بخود اگ جاتے ہیں، جس کو خود رو پودے کہا جاتا ہے۔ خود رو پودوں سے خوبصورت پودا نہیں بنتا بلکہ اس سے جھاڑی بنتی، اس میں حشرات پیدا ہو جاتے ہیں،
پھر کوئی بھی اس کے قریب سے گزرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے طور پہ چلتے رہے تو خطرہ ہے کہ ہم کہیں جھاڑی کے مانند نہ بن جائیں، اور اگر اپنی مالی کی نگرانی میں ہم نشوونما پائیں گے، ایسے خوبصورت پھول، خوبصورت اخلاق میرے جسم سے پھوٹیں گے کہ ہر ایک میرے سے محبت کرنے لگے گا۔ تو آئیں غفلت کی زندگی سے نکلیں۔ تو اگر میں نے پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو ڈھا لیا، نیک لوگوں سے دعائیں ملیں گی،